بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ عید الفطر کے دن کے فضائل۔ عید الفطر صرف ایک خوشی اور مسرت ہی کا دن نہیں، بلکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے اور مغفرت کے خزانوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ اس لیے اس دن کی حیثیت صرف ایک رسمی خوشی اور رواجی مسرت کے دن کی نہیں، بلکہ یہ ایک مذہبی تہوار اور دینی و ملی شعار کا دن ہے۔ اسی لیے مسلمان اس دن کی ابتدا ہی اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت کی ادائیگی کے ذریعے کرتے ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کا دن انعام ملنے والا دن ہے۔ جس طرح عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عید الفطر کے دن کو حدیث میں یوم الجوائز، انعامات ملنے والا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ پورے مہینے کا انعام دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے موقوفاً مروی ہے، یوم الفطر یوم الجوائز، عید کا دن یوم الجوائز یعنی انعام ملنے والا دن ہے۔ کنز العمال 24,540۔ 2، عید الفطر مسلمانوں کا مذہبی طور پر خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ بخاری 952۔ 3، اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت اور دعا کی قبولیت کا دن۔ عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، مغفرت و بخشش اور بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب نوازتے اور ان پر عنایات کی بارش کرتے ہیں۔ چنانچہ درج ذیل میں ایک طویل حدیث میں اس کی تفصیل منقول ہے۔ ملاحظہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین میں اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي۔ اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ پھر بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی سلونی فوعزتی وجلالی لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم ولا لدنیاکم الا نظرت لکم فوعزتی لأسترن علیکم عثراتکم ما راقبتمونی فوعزتی لا اخزیکم ولا افضحکم بین یدی اصحاب الحدود انصرفوا مغفورا لکم قد ارضیتمونی ورضیت عنکم۔ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں عطا کروں گا، جو اپنی دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ،
تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو امت کو افطار کے دن رمضان کے ختم ہونے کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ شعب الایمان 3421